الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. محترم حاضرین، ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. اس حدیث کے روایت کرنے والے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس حدیث کا تعلق روزے کے فضائل سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزے کے 4 فضائل کو، فضیلتوں کو بیان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ بنی آدم کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی نیکی کو، اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، بسا اوقات 700 گنا ملتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنہ لی، کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا. وأنا أجزي به، کیوں؟ يدع شهوته وطعامه من أجلي، اس لیے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشی ملتی، روزے دار کو 2 خوشی ملتی ہے. فرحۃ عند فطری، جب روزے دار روزہ کھولتا ہے، روزہ توڑتا ہے، تو جو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس خوشی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. اور ایسی خوشی آدمی کو دوسرے وقت نہیں ملتی جو خوشی افطار کرتے وقت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. اور اس خوشی کا اندازہ میرے خیال میں ہر آدمی کو ہوگا جو روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، کہ ایک خوشی یعنی دوسری خوشی اس وقت آدمی کو ملے گی، روزے دار کو، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو. جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو بھوک کی وجہ سے پیٹ سے بدبو نکلتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ بدبو ہو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا شمار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ دن قیامت میں، آخرت میں یہی بدبو جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار. مشک عنبر، جو خوشبو کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ قسم ہوتی ہے، اس کی جو خوشبو ہوتی اس سے بھی کہیں زیادہ خوشبو وہ بدبو ہوگی جو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے. میرے بھائیوں، اب اختصار کے ساتھ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث روزے کی فضیلت اور اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کو بے شمار اجر و ثواب ملے گا، بے شمار اجر و ثواب ملے گا. اور جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا نا، اس کو ناپا نہیں جا سکتا ہے، اس کو تولا نہیں جا سکتا ہے، اس کے اجر و ثواب کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب روزے دار کو دیتا ہے. اس لیے کہ روزے کا تعلق اس سے صبر سے. جب روزے دار روزے سے ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، بھوک پہ صبر کرتا ہے، پیاس پہ صبر کرتا ہے، اور جماع کے اوپر صبر کرتا ہے، غصے کے اوپر صبر کرتا ہے، بہت ساری اپنی نفسانی قربانیاں پیش کرتا ہے. اس لیے اس کا تعلق صبر سے ہے.
اور جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت پر، دکھ پر، درد پر، ان کا جو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی شمار و قطار نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الزمر میں کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ کسی بھی معاملے پر اگر ہم اور آپ صبر کرتے ہیں دکھ اور تکلیف پر، چاہے وہ روزے کے دنوں میں کھانا اور پینا ہی پر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بے حد و حساب، بے تحاشا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ دوسرا جو فائدہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ ویسے ہم اور آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنے نفس کی طرف کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار جو ہوتا ہے سردی میں، گرمی میں، چاہے جب روزہ آئے، بھوک کو، پیاس کو پورا دن سارا دن برداشت کرتا ہے، اور روزہ اللہ کے مابین اور بندوں کے مابین ایک طرح کا راز ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر آدمی چاہے تو کہیں بھی چپکے سے کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں کھاتا ہے۔ اسی لیے روزہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ذرہ برابر کوئی ریا نہیں ہوتا، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، نمائش نہیں ہوتی، خالص بندہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے دار کا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشی ملتی ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ پہلی خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور افطار کو کیوں خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی پہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ہمت دی، یہ طاقت دی کہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے اس روزے کو اور اس عبادت کو مکمل کر سکوں، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا سکوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مومن بندے کو خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرے، ثواب کا کام کرے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ ممدوح ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا روزے دار بندہ تو اس وقت بھی خوشی ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ اس وقت سے خوشی ہوگی کہ جب دیکھے گا کہ میں نے یہ روزہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا اتنا زیادہ ہمیں ثواب دے رہا ہے، اتنا زیادہ اجر دے رہا ہے، یہ جب دیکھے گا بندہ آخرت میں، قیامت میں، تو بے تحاشا اس کو اس وقت بھی خوشی ہوگی۔ اسی طرح چوتھی بات اس حدیث سے یہ پتہ چلا ہمیں اور معلوم ہوا کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت میں وہ مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس لیے کہ ہم اور آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ، حقیقی بدلہ دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے، لیکن حقیقی بدلہ کب ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اس لیے ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا پھل، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں آخرت میں ہمیں دے گا۔ اور اسی طرح آخری جو بات معلوم ہوتی ہے، بلکہ روزے کی ایک بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کی کوتاہیوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لوگ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ گناہ کن لوگوں کا معاف ہوتا ہے؟ ایسے روزہ داروں کا جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ریاکاری کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے روزے دار بھی اجر اور یہ ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو کھانے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، پینے کا بھی روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ سے بھی بچتے ہیں، چغلی سے بھی بچتے ہیں، اور بےہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ گالی دے رہے ہیں،
آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ چغلی کر رہے ہیں، آپ حرام خوری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ کر روزے دار بھی کہلا رہے ہیں، تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اگر روزہ رکھے تو دل کا رکھے، دماغ کا رکھے، جسم کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے اور نادانی کی باتوں پر نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے روزے کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم روزہ رکھے، ہم اپنے کھانے پینے کا بھی روزہ رکھے، جسم کا ایک عضو ہمارا روزے کے ساتھ ہو، تب جا کے ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھا ہے، ایسے تمام اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں مالا مال کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔